بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے کہوں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو سکیں۔ شوہر کو حلالہ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ محلے کی جس عورت کو بھی حلالہ کرنا ہوتا شوہر بھاگ کر پہنچ جاتا۔ میں شوہر سے بڑا تنگ تھی، مگر ایک بار نند آ کر کہنے لگی، بھابھی مجھے بھی حلالہ کروانا ہے۔ میں نے کہا آج رات انتظام ہو جائے گا۔ شوہر کو راضی کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات کو چھپ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ رات کے اس پہر میں بری طرح سے چلا رہی تھی، لیکن میری آواز باہر جانے سے قاصر تھی۔ چیخ چیخ کر میری گردن کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ میرا گلا جواب دے گیا تھا، پر میری آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ میں ایسے اندھے کنویں میں قید تھی جہاں کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور میری منہ پر لگی آدھی ٹیپ پھٹ چکی تھی۔ میرا جسم پوری طرح اکڑ چکا تھا۔ میں پچھلے 2 دنوں سے بھوکی پیاسی یہاں اجنبی جگہ پر قید تھی، اور اس وقت مجھے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی، اور مجھے اپنے تمام گناہ یاد آ رہے تھے جنہیں میں بھول گئی تھی۔ میں بالکل بھی بھول گئی تھی کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے قبر کا منہ بھی دیکھنا ہے، بلکہ میں تو اپنی دنیا میں ایسے مگن ہوئی کہ اچھا برا سب بھول گئی۔ پر اس وقت مجھے ایسے کام کی سزا مل رہی تھی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے یہاں قید کرنے والا کوئی غیر نہیں، میری اپنی نند کا شوہر تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا تھا، میرا کیا گناہ تھا اور وہ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو خود کو یہاں اجنبی جگہ پر قید پایا، اور میرے سامنے ہی میرا نندوئی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور ان میں عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی گناہ گار ہوں، اور آج وہ مجھ سے اپنے سارے بدلے لینے والا ہو۔ لیکن اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں کچھ پوچھ نہ پائی کیونکہ میرے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، اور مجھے ایک کرسی کے ساتھ اس طرح سے باندھا گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں ذرا سا بھی ہلی تو میرے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور ان 2 دنوں میں نے اپنی زندگی کے بدترین دن دیکھے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں مر کر جہنم میں آ گئی ہوں، پر پھر احساس ہوا کہ جہنم والوں کی تو شاید سن لی جائے، پر یہاں پر میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے چیخنے چلانے کی بہت کوشش کی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن سب رائگاں گیا۔ نہ کوئی پکار پر آیا اور نہ کسی نے میری مدد کی۔ ہلنے کی وجہ سے میں کرسی سمیت نیچے گر گئی۔ تکلیف سے میں بے ہوش ہو گئی، اور تب میری زندگی کسی فلم کی مانند ذہن کے پردے پر چلنے لگی۔ میں اور میرا شوہر ایسا کاروبار کرتے تھے کہ لوگ چوری چھپے ہمارے پاس اپنا کام کروانے آتے تھے۔ عورتیں مجھ سے آ کر ملتی اور مرد شوہر سے مل لیتے۔ جب میں نے کام شروع کیا تب لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں تھا اور ہمارے پاس گاہک بھی کم تھے، پر آہستہ آہستہ لوگ ہمارے پاس آنے لگے۔ یہاں ہمارا کام چل پڑا۔ آج کل تو ویسے بھی حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو اس کام کی اشد ضرورت پڑتی تھی، لیکن میں نے اور میرے شوہر نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا جس کام کو ہم نے اپنا پیشہ بنا لیا تھا، اس سے جانے کتنے گھر برباد ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں کے دل دکھے ہوں گے، اور جانے کتنے گھر ہماری وجہ سے ٹوٹے ہوں گے۔ دراصل میں اور میرے شوہر پہل پھولوں کا کاروبار کرتے تھے۔ شوہر سامان لاتا اور ہم دونوں مل کر گھر میں ہی کاغذ کے پھول بناتے۔ سارا دن ہم دونوں مشین کی طرح کام کرتے، لیکن ہمیں اتنے کم پیسے ملتے جس سے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھائی جاتی۔ کاغذ کے پھولوں کا کاروبار زیادہ نہیں تھا، بلکہ اب تو آہستہ آہستہ کاغذ کے پھولوں کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا تھا، ورنہ پہلے لوگ شادیوں میں کاغذ کے پھولوں والے ہار پہنتے تھے۔ دلہا دلہن کے کمروں کو کاغذ کے پھولوں کی لڑیوں سے سجایا جاتا تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پہلے پھولوں کو لا کر انہیں رنگنا، پھر انہیں پرونا، اس سب میں بہت وقت لگتا تھا، پر آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرا شوہر سفید ان پڑھ تھا، اس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ ساری عمر محنت مزدوری کی۔ شادی کے وقت ہمارے حالات اچھے تھے، شوہر مستری تھا، ہمارا اچھا گزر ہو جاتا، لیکن پھر ایک دن شوہر کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا جس نے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ شوہر کام کے دوران 4تھی منزل سے گر گیا اور اس کی کمر کی ہڈی میں ایسی چوٹ آئی کہ وہ مستری کے کام سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ 4 مہینے وہ بستر پر پڑا رہا۔ اس دوران جو جمع پونجی تھی ساری لگ گئی۔ اب شوہر وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ کسی نے شوہر کو پھولوں کے کاروبار کا بتایا۔ شوہر نے کام شروع کر دیا۔ شوہر مال لاتا اور محلے کی عورتیں یہ کام کرتی۔ میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی، پر اس کام میں بچت بہت کم تھی، اور کبھی کبھی جب شادیوں کا سیزن نہیں ہوتا تو ہم فاقوں پر آ جاتے۔ شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔
میں نے اسے کئی بار کہا میں باہر نکل کر کوئی کام کر لیتی ہوں، پر شوہر نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم باہر نکلو یا کام کرو، اور میں شوہر کی بات سن کر خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ ایک دن شوہر مال دینے پر گیا، پر جب واپس آیا تو کافی پریشان تھا۔ مجھے یہی لگا مالک نے کم پیسے دیے ہوں گے، تبھی وہ پریشان ہے، پر پوچھنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کے مالک نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا اور غصے میں اسے طلاق دے دی۔ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، اب غصہ اترا ہے تو دونوں میاں بیوی کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ لوگ کیسے بھی نہ سوچے سمجھے ایسے کام کر جاتے ہیں، اور غصہ کتنی بری چیز ہے جو لوگوں سے ایسے کام کرواتی ہی۔ پھر شوہر نے مزید بتایا کہ مالک اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، پر وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے حلالہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر سکے، پر انہیں اس کام کے لیے کوئی بھروسے مند آدمی نہیں مل رہا۔ میں نے شوہر کی بات غور سے سنی، مجھے دلی افسوس تھا، پر میرے ذہن میں بھی ایسا کوئی آدمی نہیں تھا جو اتنا بھروسے مند ہو۔ ہم نے کھانا کھایا، رات کو میں جلدی سے سو گئی، پر سوتے وقت بھی میں نے اپنے شوہر کے چہرے پر پریشانی ہی دیکھی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ یقیناً کام کی وجہ سے پریشان ہوگا، پر اگلے دن جب شوہر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا کافی سامان تھا، لیکن چہرے پر ابھی تک وہی پریشانی تھی۔ میں نے شوہر سے پوچھا تو اس نے ٹال دیا، اور پھر شوہر نے شام میں کہا کہ مجھے کام کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ مجھے عجیب لگا کیونکہ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا، پر شوہر نے میرے ہاتھ پر جب پیسے رکھے تو سارے سوال دم توڑ گئے اور شوہر چلا گیا۔ وہ ایک ہفتے بعد واپس لوٹا، اس دوران میرا شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے اسے بہت یاد کیا۔ جب شوہر واپس لوٹا تو وہ بہت خوش تھا، اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی اور اس کے پاس کافی پیسے تھے۔ مجھے یہی لگا اس بار اچھا کاروبار چلا ہوگا۔ شام کو میں شوہر جب باہر گیا تو دروازے پر ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے شوہر سے ملنا ہے، بڑا ضروری کام ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اجنبی عورت میرے شوہر کو کیسے جانتی ہے، اور اس سے میرے شوہر سے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں اسے اندر لے آئی، وہ آتے ہی رو پڑی اور میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی مجھے حلالہ کروانا ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، پر میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، تو میری مدد کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو بھلا، میں تمہارا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ اور اس نے جو انکشاف مجھ پر کیا اس سے تو میری دنیا ہل گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر نے پیسے لے کر اپنے مالک کی بیوی کا حلالہ کیا ہے، مجھے اس نے یہی بھیجا ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھ سے چاہے سب کچھ لے لو لیکن میری مدد کرو۔ اس عورت کے انکشاف نے پل بھر میں میری دنیا ہلا کر رکھ دی، اور مجھے سب سمجھ آ گیا تھا کہ شوہر کہاں اور کیوں گیا تھا اور اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے۔ میں نے اس عورت کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا، اور جب شام کو شوہر واپس آیا تو میں خوب روئی اور گھر چھوڑ کر جانے کی بات کی۔ شوہر نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے شوہر کی بے وفائی کا دکھ تھا کہ میں اس کی بیوی تھی اور میرے ہوتے ہوئے اس نے دوسرا نکاح کیا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی، یہی بات میرے دل کو چیر رہی تھی، پر میں بھی مجبور تھی۔ شوہر نے میری منتیں کی اور کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں مجبور تھا، مجھے مالک نے مجبور کیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، پر میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ پر شوہر نے جب اس عورت کا پوچھا جو آج آئی تھی تب میں پھٹ پڑی۔ پر شوہر نے جب کہا کہ کیوں نہ ہم یہ کاروبار کر لیں، دیکھو لوگوں کو کتنی ضرورت پڑتی ہے، ہم خاموشی سے یہ کام کریں گے، میں اس کام کے لیے 2 لڑکوں کو رکھ لیتا ہوں جو بھروسے مند ہوں، مجھے یقین ہے ہمارا کام چل پڑے گا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے شوہر کی بات ماننی پڑی۔ شوہر نے اس عورت سے نکاح کر کے اس کا حلالہ کیا، اس سے ہمیں اچھی خاصی رقم ملی۔ شوہر نے کام بڑی رازداری سے کیا، عورتیں کبھی بھی راز نہیں رکھ سکتیں، اور پھر انہی 2 عورتوں کی وجہ سے ہمارا کاروبار چل پڑا۔ اور جب گاہک آنے لگے اور میرے ہاتھ پر پیسے رکھے جانے لگے تب میں بھی سب بھول گئی۔ میں وہ غربت کی زندگی گزار کر تنگ آ چکی تھی۔ شوہر نے 2 غیر شادی شدہ نوجوانوں کو رکھ لیا تھا جو حلالہ کرنے کے کام آتے تھے۔ میں حیران تھی کہ زیادہ طلاق یافتہ جوڑے ہمارے پاس وہ آتے تھے جو پسند کی شادی کرتے تھے، پھر غصے اور جذبات میں لڑ جھگڑ کر جب طلاق ہو جاتی تھی تو لوگ روتے پیٹتے ہمارے پاس آتے۔ شوہر اور میں بڑی رازداری سے یہ کام کرتے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ جیسے جیسے ہمارا کاروبار بڑھ رہا تھا ویسے ہی ہم ریٹ بڑھا دیتے تھے، ہم گاہک دیکھ کر رقم مانگتے تھے، ہمارا گزارا اچھا ہونے لگا تھا۔ 2 سالوں میں ہی ہم کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں آ گئے تھے، اور پیسے آنے سے میرا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ یوں بھی شوہر خود نکاح نہیں کرتا تھا بلکہ لڑکوں سے حلالہ کرواتا تھا۔
اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ پیسے نے مجھے سے زیادہ میرے شوہر پر اثر کیا تھا۔ اس نے چند مزید لوگوں کو کام پر رکھ لیا اور لوگوں کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ اس نے کم ہی عرصے میں پورے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھیں، اور پھر اس نے ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں ایسا فساد شروع کروا دیا کہ لوگ پہلے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے اور پھر میرے شوہر کچھ ایسا کام کرتا کہ وہ مرد دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح پر راضی ہو جاتے اور حلالے کے لیے ہمارے پاس آتے، یعنی شوہر نے غلط طریقے سے کاروبار کو پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنے شوہر کو منع کیا، پر اس نے میری باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور پھر ایک دن شام کے وقت میری اکلوتی نند میرے پاس آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، پر میں اپنے شوہر سے دور نہیں رہ سکتی، مجھے حلالہ کروانا ہے، بھابھی میرے لیے کچھ کرو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ نند کی شادی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی اور اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ دونوں بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، پھر طلاق کیوں ہوئی؟ یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا، جیسا میرے شوہر دوسروں کے ساتھ کر رہا تھا ویسے ہی اس کی بہن کے ساتھ ہوا تھا، پر شوہر سمجھنے والا نہیں تھا۔ میں نے نند کو چپ کروایا اور کہا، میں کچھ کرتی ہوں۔ رات ہوئی، جب شوہر گھر آیا تو میں نے اسے پوری بات بتائی۔ شوہر یہ سن کر ہتھے سے اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ میری بہن کو طلاق کیسے دی اس کے شوہر نے، میں اسے مار ڈالوں گا۔ میں نے شوہر کو سمجھایا بجایا اور کہا کہ ہمیں رازداری سے یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ اگر باہر کسی کو پتہ چلا کہ ہمارے اپنے گھر میں طلاق ہو گئی ہے تو ہمارے کاروبار پر اثر ہوگا۔ شوہر میری بات سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اس کام کے لیے ہمیں کسی اور لڑکے کی ضرورت پڑے گی، میں ان لڑکوں سے اپنا حلالہ نہیں کروا سکتا جن کو میں نے کام پر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شوہر نند سے ملنے چلا گیا، جانے اس نے وہاں جا کر اس سے کیا یقین دلایا کہ روتی نند کے آنسو رک گئے۔ اور پھر 2 سے 3 دنوں کے اندر شوہر نے نند کے حلالے کے لیے ایک لڑکا ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ یہ کم عمر لڑکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کافی سنجیدگی چھائی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا اس لڑکے نے کافی مشکل وقت دیکھا تھا، اس لیے حالات سے تنگ آ کر وہ اس کام میں آ گیا تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب تپش تھی۔ میں اسے نظر انداز کر گئی اور پھر کچھ وقت بعد نند کا اس سے نکاح ہو گیا اور پھر 2-3 دن بعد اس نے نند کو طلاق دینی تھی، پر وہ غائب تھا۔ سارا دن شوہر اس سے ڈھونڈتا رہا۔ شام کے وقت مجھے نیند آئی اور میں سو گئی، پر جب آنکھ کھلی تو خود کو یہاں اس عجیب سی جگہ پر قید پایا، اور مجھے قید کرنے والا وہی کم عمر نندوئی تھا۔ 2 دنوں سے میں بھوکی پیاسی تڑپ رہی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ میری سانس سے رک جاتی وہ واپس آ گیا۔ اس نے میری کرسی سیدھی کی اور میری رسیاں کھول دی، پر اس وقت مجھ سے ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی، نہ میں بول سکتی تھی نہ میں بھاگ سکتی تھی۔ میں ایک جانب پڑی رہی۔ وہ بولنے لگا اور کہا کہ میں نے سوچا تھا 2 دن بعد واپس آؤں گا، اگر تم مر گئی تو تمہاری قسمت، اور اگر بچ گئی تو تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا تاکہ ساری عمر تمہیں یہ واقعہ یاد رہے۔ اور پھر اس نے کہا، تم لوگوں کی وجہ سے میری معصوم بہن نے خودکشی کر لی، اس نے پورے خاندان کے خلاف جا کر پسند کی شادی کی تھی، پر تمہارے شوہر نے پیسوں کے لالچ میں اس کے گھر میں ایسا فساد بھرپا کیا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ پھر بعد میں اس کا شوہر حلالہ کروانا چاہتا تھا، پر میری بہن کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ وہ کوئی کھلونا نہیں تھی جو ایک مرد سے دوسرے مرد کے پاس جاتی، اور تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ اور اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ تم لوگوں کو برباد کر دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ پیسوں کے حرص میں ہم لوگ اتنے اندھے ہو گئے کہ ہماری وجہ سے کسی معصوم کی جان چلی گئی۔ سوچا اگر تم آج مر گئی ہوتی تو خدا کو کیا منہ دکھاتی۔ اس لڑکی کی باتوں نے مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پھر اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ جب گھر واپس آئی تو سب بدل چکا تھا، کیونکہ میں بدل گئی تھی۔ وہ لڑکا نند کو طلاق دے کر چلا گیا تھا، وہ بس ہمیں سبق سکھانے آیا تھا۔ میں نے شوہر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کے منہ کو پیسہ لگ چکا تھا۔ اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور میں خالی ہاتھ وہاں سے چلی آئی، پر میرا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا تھا۔ میرا شوہر سے اب کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں ایک مدرسے میں رہنے لگی اور وہاں بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا سابقہ شوہر ایک حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ پتہ نہیں اسے توبہ کی توفیق بھی ملی ہوگی یا نہیں، پر میرے آنسو آج بھی نہیں رکتے۔ آج بھی وہ مسیحا میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جس نے میری زندگی مکمل کر دی۔ اور پھر 3 سالوں کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے مجھ سے نکاح کی درخواست کی، اور میں نے
اس کے لیے ہاں کر دی۔ میں ایسے شخص کو کیسے انکار کر سکتی تھی جس نے اللہ کی راہ میں مجھے ہدایت دی، اور بے شک اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔